بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود سے متعلق ایک دلچسپ علمی مذاکرہ اور ایک اشتہار کی حقیقت، 10ویں اور آخری قسط۔ شکیل بھائی، آپ نے البحر الرائق، شرح کنز دقائق اور معرفت السنن بالآثار کے ناتمام حوالہ جات، اشرف الہدایہ اور احسن الہدایہ کے غلط وہ بے بنیاد اور غیر مربوط حوالہ جات اور پوری عبارت نقل نہ کر کے صرف اپنے مفاد سے متعلق چند جملے سیاق اور سباق سے ہٹ کر بغیر تشریح و توضیح کے ان کی عبارات نقل کی ہیں، ان تمام کے اب تک کی تمام قسطوں میں تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت مرحوم نے حسام الحرمین نامی کتاب میں یہی کھیل کھیلا ہے، کہیں کا روڑا کہیں کا کچرا، بھان متی نے کنبہ جوڑا کی بہترین مثال اس سے پہلے اعلیٰ حضرت قائم کر چکے ہیں، بلکہ وہ اس حوالے سے بہترین اور ماہر کھلاڑی رہے ہیں، اور ہمارے اکابر علماء کی مبارک کتابوں کے حوالوں سے انہوں نے خود پھر ان کے جانشینوں نے اسی سنت رضوی کو اپنایا ہے۔ بھلا آپ اس مبارک سنت سے کیسے اعراض فرماتے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایک بزرگ اس شکل و صورت کا مادر علمی، ازہر ایشیا، سربکف سربلند، دارالعلوم دیوبند، سانہ اللہ تعالی عن الشرور والفتن ما ظہر منہ وما بطن، یعنی ایک شخص اس شکل و صورت میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے کہ دراز قد اور گندمی رنگ، ہلکا پھلکا جسم، سر پر امامہ ماشملہ تھا، سفید اور اجلے کپڑے زیب تن، عصائے پیری در دست، علم اور حلم کے آثار چہرے بشرے سے عیاں۔ اس بزرگ شخص نے دارالعلوم دیوبند کی مسجد شریف میں بعد نماز فجر کھڑے ہو کر ایک مختصر مگر جامع بیان فرمایا۔ یہ کوئی 1985 کی بات ہے، جب میں دورہ حدیث شریف میں زیر تعلیم تھا، یعنی دارالعلوم دیوبند الحمدللہ، وہاں میں PG کورس کر رہا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا فضل اور احسان تحدیث بن نعمہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس پوری جماعت کا، دورہ حدیث کی جماعت کا میں ترجمان بھی تھا۔ بس اتنا یاد پڑتا ہے کہ اس بزرگ نے مختصر لفظوں میں اکابر علماء دیوبند کی ہمہ جہتی علمی و اصلاحی، دعوتی و دینی خدمات کا اور علماء دیوبند کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور وفا کی حسین کہانیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تقریر بہرحال مختصر تھی مگر جامع تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ بزرگ کون تھے۔ طلباء نے اور میں نے بھی مصافحہ کیا، سلام کیا اور ہم چل دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت مولانا مفتی محمد خلیل احمد صاحب خان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی سابق برکاتی قادری بدایونی اور مکتب فکر بریلویت کے سب سے بڑے محقق، مدرس اور عالم ہیں، جن کی کتاب انکشاف حق کچھ عرصہ پہلے چھپ چکی تھی۔ اس کے چند صفحات بھی میں ابھی سینڈ کر دیتا ہوں، جس میں انہوں نے اس کتاب میں، انکشاف حق نامی کتاب میں، انہوں نے بریلویت اور دیوبندیت کی اساسی کتب کا تقابلی جائزہ یعنی کمپریٹو اسٹڈی کیا ہے، اور ہر اعتبار سے علماء دیوبند کو حق اور صداقت پر پایا، اور اعلیٰ حضرت مرحوم اور ان کی کتابوں میں علماء دیوبند کی کتابوں کے حوالہ جات میں زبردست خیانتوں کو بھی ظاہر کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت مرحوم نے اکابر علماء دیوبند کی عبارات کو ادھر سے ادھر جوڑ کر کفریہ عبارات خود ہی بنا کر انہیں علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ ان کفریہ عبارات سے ہمارے اکابر علماء کرام نے بارہا 20 مرتبہ اظہار برات کیا ہے۔ بہرحال وہ حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب علی وجہ البصیرہ
بریلویت سے طائب ہو کر دیوبندیت میں آ گئے اور غالباً جنوری 1992 میں دیر تک کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ واجعل الجنۃ مثواہ۔ یہ بات ضمناً آ گئی اگرچہ طویل ہو گئی۔ الحاصل احقر نے کتابوں کی مکمل عبارات نقل کر کے ہر اعتبار سے آپ کے تمام شبہات کا جواب دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی بد زبانی، بدگمانی، ناحق الزام تراشیوں، گالیوں، جھوٹ، بچکانہ حرکتوں اور زنانہ باتوں کا جواب نہ دے کر ہم اپنا قیمتی وقت بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے مفاہمت کی کوشش کی، نہ کہ مناظرے کا طرز اختیار کرنے کی، تاہم ابھی مجھے سیری نہیں ہوئی ہے، لہذا مزید سنیے گا میرے بھائی۔ کشمیر کو آپ نے اور ممکن ہے کیا بلکہ غالباً آپ کے مکتب فکر کے بڑوں نے دارالحرب ہی قرار دیا ہے، جو کہ آپ کے مسلک والوں کی سب سے بڑی تاریخی غلطی ہوگی، استغفر اللہ۔ مگر موالیق، شوافع، حنابلہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک دارالحرب میں بھی حربیوں سے سود لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حمام ابو حنیفہ النعمان علیہ الرحمہ و رضوان کے اس قول کو غیر مفتابہ اور مرجوح قول قرار دیا گیا ہے۔ آپ سے اور آپ کے مکتب فکر کے بڑوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ پڑھا ہو کہ کیا غیر مفتابہ اور مرجوح روایت پر فتویٰ دینا جائز ہے کیا؟ اگر آپ مفتی اور متخصص فی الفقہ اور قاضی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو صرف دعویٰ ہی لگتا ہے بس، تو غالباً کیا بلکہ یقیناً آپ نے حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ کی مشہور درسی کتاب شرح عقود رسم المفتی بھی ضرور پڑھی ہوگی۔ اس میں شعر نمبر 9 اور شعر نمبر 10 یہ ہے: اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما او کان ظاہر روایت ولم یرجح خلاف ذلک فاعلم۔ یہ 2 شعر ہے، یعنی جان لینا چاہیے کہ اصحاب ترجیح نے اختلاف کی صورت میں جس قول کو ترجیح دی ہے اس کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسی کے مطابق فتویٰ دینا واجب ہے۔ ہاں اگر وہ ظاہر روایت ہو مگر اصحاب ترجیح نے اس کو ترجیح نہ دی ہو تو دوسری بات ہے، مگر یہاں یہ بات بھی نہیں ہے۔ الغرض مرجوح قول پر نہ تو عمل کرنا جائز ہے نہ فتویٰ دینا درست ہے۔ دیکھیے آپ فتویٰ کیسے دیں، صفحہ نمبر 18۔ موجودہ دور میں روپے پیسے دینار اور درہم کے درجے میں ہیں، لہٰذا ان میں کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت حرام ہے اور سود میں داخل ہے۔ خود حدیث نبوی میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الدرہم بدرہمین۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 باب الربا، یعنی 1 دینار جو سونے کا ہوتا تھا اس کو 2 دینار کے بدلے میں، اسی طرح 1 درہم جو چاندی کا ہوتا تھا اس کو 2 درہموں کے بدلے میں نہ بیچا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یہی سود کی حقیقت اور اس کی بنیاد ہے، جس کو ہمارے بھائی مانتے نہیں ہیں پھر بھی عاشق ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس وقت جمہور علماء اسلام کے نزدیک سونے اور چاندی کی جگہ سکہ رائج الوقت ہے۔ مثلا ملک ہندوستان اور پاکستان میں روپیہ، بنگلہ دیش میں ٹکا، سعودی عرب اور ایران میں ریال، امریکہ میں ڈالر اور یورپ میں شیلانگ یا پاؤنڈ وغیرہ وہاں کے رائج الوقت سکے ہیں، لہٰذا روپے کے بدلے میں ریال ہو، ڈالر ہو، ٹکا ہو، شیلانگ ہو، پاؤنڈ ہو، اس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جنس الگ الگ ہے لہٰذا قیمتوں میں تفاوت ہے، البتہ ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے۔
یا یوں سمجھ لیں کہ میرے ہاتھ میں اگر 20 روپے ہیں تو یہ سعودی کی صرف 1 ریال ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوئے اور دونوں برابر ہوئے، البتہ یدن بھی یدن یعنی ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ اب میں ان 10 قسطوں پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ سامعین کرام، ادھر سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا، ادھر ہی سے، انہی کی طرف سے، تو ہمیں ادھر سے جواب دینا پڑا مجبور ہو کر۔ ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ باطل نے ہی پہلے اقدام کیا، اہل حق کو دفاع کرنا پڑا۔ سود حرام ہے اور باطل ہے، اس کی حرمت کو دلائل سے ثابت کرنا اسی مقدس شریعت کا تقاضا ہے، لہذا چھیڑا انہوں نے ہی پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر نے یہاں مناظرہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہرگز نہیں کہوں گا کہ الٹی بھانس بریلی کو، نہ میں بے ادبی کر سکتا ہوں، نہ میں یہ بے ادبی کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں، نہیں کہہ سکوں گا کہ انگریزوں کے دور حکومت سے ہی بریلی شریف میں واقع ایک مشہور اور تاریخی پاگل خانہ ہے، یہ میں نہیں کہوں۔ نہ میں یہ تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل اسلام حضرات علماء دیوبند کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف وطن کی آزادی، ملک کی آزادی اور احیاء اسلام کے لیے جہاد کر رہے تھے اور اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو ان دنوں ایک بزرگ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں تشریف فرما ہو کر انگریزوں کی تائید اور اہل اسلام کی تردید میں ایک کتاب لکھ رہے تھے۔ یہ بے ادبی میں نہیں کروں گا۔ اس کتاب کا نام تھا اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، یعنی اس کا ترجمہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت مرحوم کی طرف سے کھلا چیلنج ہے کہ ہندوستان دار الاسلام ہے انگریزوں کے دور میں، اور 1947 کے آزادی کے اس دور میں اس کو دارالحرب کہا جائے، یہ تو بہرحال آپ جیسے بڑوں کی بات ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا، بلکہ یہ میرا طریقہ مفاہمت کا تھا اور ہے اور رہے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ ان 10 قسطوں میں آپ جواب 10 قسطوں میں دیں یا نہ دیں۔ اتمام حجت میری طرف سے ہو چکا ہے، دا فائنل بڈ، لہذا جواب الجواب کا میں نہ شرعاً، نہ اخلاقاً اور نہ قانوناً مکلف ہوں، اس لیے کہ میرا طرز استدلال مفاہمت کا تھا جو میں نے الحمدللہ اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے اپنے بریلوی مکتب فکر کی 3 متعارف تنظیموں سے ہمارے چند طلباء نے سوشل میڈیا پر پوچھا بھی تھا کہ اس اشتہار میں درج مسئلے کا تعلق آپ کے مکتب فکر سے اگر ہے تو لوگ یہ سن لیں کہ جہاں ہمارے قابل احترام بریلوی بھائی حضرات جمہور اہل السنہ والجماعہ مقلدین سے کئی ایک مسائل کلامیہ میں الگ ہیں، وہاں بینک سے زائد رقم کو سود نہ ماننا بھی، یہ بھی ان کے مسلک کی پہچان ہے۔ چونکہ اب تک آپ حضرات نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، جواب بھی کیا دے سکتے ہیں، اس لیے عوام المسلمین اور خواص المسلمین یہ سمجھنے کے لیے مجبور ہیں۔ اس طرح قرب قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے کہ اس امت کا ایک طبقہ سود کو حلال کرے گا۔ مقصود کلام کی تفہیم تھی جو الحمدللہ ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ نغمہ سرائی کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، مانا کہ زمین کو ہم گلزار نہ کر سکے، مانا کہ زمین کو ہم گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے ہم جدھر سے گزر سکے۔ اور سنیے، جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، یہ کیا ہوا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ 3 اگست سے 12 اگست تک مسلسل 10 قسطوں میں
سود سے متعلق یہ علمی مذاکرہ۔ میں ہوں آپ کا ہمدرد، خیر خواہ اور طالب دعا محمد اسحاق نازکی قاسمی، الحمدللہ فاضل دیوبند، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔